محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرا ایک دوست ہے، روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ نظام الدین اولیاء نے لعنت ملامت نہیں کی، اس کا تذکرہ بھی مت کرنا، اس کے ساتھ بھی مت رہنا نہیں فرمایا محبوب الہی نے۔ نظام الدین اولیاء حسین کا شہزادہ ہے، جس حسین نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں کربلا میں بھی اگر آخری موقع ملے تمہارا علی اصغر بھی چلا جائے، علی اکبر بھی چلا جائے، لیکن حجت تمام کرنا اور اس موقع پر بھی لوگوں کو پوری آزادی دینا کہ اگر تم جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، کیونکہ میں اس نبی کا نواسا ہوں جو لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں، جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جو علی کا بیٹا ہے، حسین کا شہزادہ، فرماتے ہیں اس سے مرید سے کہا بھائی لے کے آؤ اس کو خانقاہ میں۔ اب وہ اگلے دن کیا ہوا کہ اس سے جا کر کے کہا کہ بھائی چلو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بلایا ہے، تو اس شخص نے کہا میں نہیں جاؤں گا، وہ مجھ سے نمازوں کے لیے کہیں گے اور مجھے نمازیں پڑھنا نہیں ہے، وہ مجھ سے شراب چھوڑنے کے لیے کہیں گے، میں شراب چھوڑ نہیں سکتا۔ محبوب الہی کے اس مرید نے بڑی محبت سے کہا وہ تجھ سے کچھ نہیں کہیں گے، ایک مرتبہ چل کر دیکھ، پھر چاہے تو جو کرنا۔ اب وہ شخص لے کر کے آیا اپنے دوست کو نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں۔ ابھی وہ شخص بیٹھتا اس سے پہلے ہی محبوب الہی سے کہتا ہے مجھ سے آپ جو چاہے کہیں، نمازوں کے لیے مت کہیے گا۔ اب آپ سوچئے کہ مجھ جیسے ناقص علم رکھنے والے آدمی کا رویہ اس بات پہ کیا ہوتا، بھگائی دیتے نا لوگ، کہا جاؤ ایک تو حرام کام کر رہے ہو، لعنتی ہو، ملعون ہو، تم کیا کرو گے؟ ہزار طرح کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ محبوب الہی نے محبت سے مسکرا کر کے فرمایا کہ اچھا بیٹھو تو صحیح۔ نظام الدین اولیاء نے بٹھا لیا۔ جو داخل کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان کا مزاج ہوتا ہے، اور جو خارج کرنے والے ہوتے ہیں وہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے بیٹھا لیا۔ اب اس سے اس کا درد پوچھا، اس سے اس کی تکلیف پوچھی، اس کی پیڑا پوچھی محبوب الہی نے کہ بھئی معاملہ کیا ہے؟ اب جب اس نے دیکھا کہ یار عجیب آدمی ہے، پوری دلی میں نظام الدین اولیاء کے حسن کے چرچے ہیں، بادشاہ تک محبوب الہی سے ملنا چاہتا ہے مگر نظام الدین اولیاء میں اجازت نہیں دیتے ملنے کی، عجیب آدمی ہے، مجھے بٹھا لیا، بدبو آ رہی ہے منہ سے۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ بتاؤ ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا جی بے چین رہتا ہوں، مجھے چین اور سکون نہیں ملتا۔ محبوب الہی نے نہیں فرمایا کہ بھیا یہ ذکر لو اور 3 تسبیحات پڑھ لینا، نہیں فرمایا، 300 مرتبہ یہ پڑھ لینا، نہیں فرمایا۔ ترتیب سمجھو مسلمانوں، ہم نے اس ترتیب سے بغاوت کی، نتیجہ ہمارے سامنے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو، تم گھر جا کر کے منہ تو دھوتے ہی ہوگے، اب ذرا اس ترتیب سے دھو لینا، پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھو لینا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا اور پیر دھو لینا۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائی کہ جب کسی ایسی شخصیت نے محبت سے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا تو بندہ تو پہلے ہی اپنا دل فدا کر چکا ہے، اب اس کی بات پر عمل کیسے نہ کرے؟ وہ گیا اپنے گھر اور سب سے پہلے یہی عمل کیا۔ وظیفہ نظام الدین اولیاء نے بتایا تھا، اس کے دل کو بڑا چین اور سکون حاصل ہوا۔ اب ترتیب پلٹ گئی، نظام الدین اولیاء سے اب وہ جو مرید تھا، اب یہ شخص اس کے گھر گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ بھائی چلو نظام الدین اولیاء کے یہاں چلتے ہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی کل تو منع کر رہا تھا، آج خود سے جا رہا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ دراصل ان کی خانقاہ میں جب میں پہنچا تھا مجھے بڑا سکون حاصل ہوا، اور جو وظیفہ انہوں نے مجھے بتایا، جو طریقہ انہوں نے بتایا، اس طریقے سے مجھے بڑا سکون حاصل ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وضو سے شروع ہوا تھا، ایک دن جب دل مچلا اور نظام الدین اولیاء کا نظامی رنگ اس پہ چڑھا تو کہنے لگا کہ نظام الدین آپ کے بتائے ہوئے وضو کے طریقے سے اتنا سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کتنا فیض حاصل ہوتا۔ یہ ہے عاشقوں کی ترتیب۔ اور پھر یہ ہوا، روایت بتاتی ہے کہ جب وہ آیا تھا شرابی تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اس حالت میں رخصت ہوا ہے کہ جب سے نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی تھی، تب سے لے کر اس وقت تک تہجد کی نماز بھی اس کی قضا نہیں ہے۔ صوفی وہ نمازی بناتا ہے جس کی نماز میں حسینی رنگ ہوتا ہے، حسینی سجدوں کا عشق ہوتا ہے، پھر وہ امام علی مقام کے سجدے پر سوال نہیں کھڑے کرتا،
پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے سجدوں میں بھی امام علی مقام کا رنگ آ جائے، اور قسم خدا کی اگر کوئی شخص امام حسین کے سجدوں کی برکتیں لے کر، امام علی مقام کے سجدوں کی برکتیں لے کر اس سجدے کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے، تو وہ شخص اپنی تقدیر میں بھی انقلاب برپا کر دیتا ہے اور پورے ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے۔